إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم حضرت خلیفۃ المسیح صالح رحمہ اللہ تعالی جب عقد ثانی ہوا عجیب کیفیت کی چہرے کی بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے. ایک سکینت بھی تھی اور گہرا غم بھی. اور مجھے فرمایا کہ طاہر میرے دل میں دو دھارے ایک ساتھ بہ رہے ہیں. ایک تسکین کا دھارا ہے جو خدا نے عطا فرمایا ہے اور ایک غم کا دھارا ہے جو ناقابل بیان ہے. لیکن کامل سلو کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر دونوں دھارے بہتے چلے جا رہے ہیں. بظاہر ناممکن بات نظر آتی ہے لیکن میرے دل میں یہی کیفیت ہے. وہی کیفیت آج میرے دل کی ہے. ایک طرف غم کا دھارا ہے. میں خلافت کا ایک اتنا غلام تھا. اسٹیج پر یہ قدم رکھتے ہوئے میرے دل میں خوف پیدا ہوا. میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہوا دینی آزاری کرتا ہوا اسٹیج پہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. حضور کی یاد دل سے محو ہونے والی یاد نہیں. اس کے تذکرے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہیں گے, ہوتے رہیں گے. آخری بیماری کا ایک واقعہ میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وفات سے چند روز قبل آپا طاہرہ کو مجھے فرمایا, چند روز نہیں غالباً 1 یا 2 دن پہلے, گزشتہ 4 دنوں میں میری اپنے رب سے بہت باتیں ہوئی ہیں. اب خیال کیا اے میرے اللہ, اگر تم مجھے بلانے ہی میں راضی ہے تو میں راضی ہوں. مجھے کوئی تردد نہیں, میں ہر وقت تیرے حضور حاضر بیٹھا. لیکن اگر
تیری رضا یہ اجازت دے کہ جو کام میں نے شروع کر رکھے ہیں ان کی تکمیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو یہ تیری عطا ہے. خدا کی تقدیر جس طرح راضی تھی اور جس طرح آپ نے تیرے تسلیم خم کیا، آج ساری جماعت اس تقدیر کے حضور سر تسلیم خم کر رہی ہے. اللہ ہمارے صبر اور ہماری رضا میں اور بھی برکت دے اور ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہونا سیکھ لیں، کیونکہ خلافت کے قیام کا مدعا توحید کا قیام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کل ایسا جو کبھی ٹل نہیں سکتا، ظاہر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. تعبدوننی لا تشرکون بی شیئا، خلافت کا انعام آخری پل تمہارے ساتھ تمہیں یہ عطا کیا جائے گا کہ میری عبادت کرو گے، میرا کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ گے. کامل توحید کے ساتھ تم میری عبادت کرو گے اور میرے حمد اور ثنا کی گیت گایا کرو گے. یہ وہ آخری جنت کا وعدہ ہے جو جماعت احمدیہ پہ کیا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے اور جو نظارے ہم نے دیکھے ہیں اور جن کے نتیجے میں حمد کے دھارے بھی ساتھ بہ رہے ہیں اور شکر کے دھارے بھی ساتھ ہی بہ رہے ہیں، وہ ایسی حیرت انگیز ہیں کہ آج دنیا میں کوئی قوم اس کے پاسن کو بھی نہیں پہنچ سکتی جو جماعت احمدیہ کا مقام اس دنیا میں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ جو ہر دوسرے اعتراض پر، ہر مخالفت پر غالب آنے والا اور ہمیشہ غالب آنے والا معجزہ ہے، وہ جماعت احمدیہ کا قیام ہے اور جماعت احمدیہ کی تربیت ہے اور جماعت احمدیہ کے رنگ ڈھنگ ہیں، جماعت احمدیہ کی ادائیں ہیں. ایسی ادائیں تو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی. کوئی مثال نہیں ہے اس جماعت کی. ایسی محبت، ایسی وابستگی جو دیکھ کر رشک آتا ہے، محبت ہونے کے باوجود رشک آتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ بڑھ کر پیار کر رہے ہوں یہ لوگ. یہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ بالحقیقت فی الحقیقت دنیا کے پردے میں کوئی اس کی مثال چھوڑ کے اس سے شادی کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آ سکتی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے توحید پر قائم ہو چکی ہے جماعت. ہر فتنے سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے فرشت میں وہ باتیں رکھ دی ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی. فتنوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا امتثال امر کے طور پر کیا جاتا ہے، خوف کے طور پر نہیں، کیونکہ خوف ظاہر کرنے کا ہمیں اختیار بھی کوئی نہیں. وہ خلافت میں وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وہی یہ خوف دور کیا کرتا ہے، بندے کی طاقت نہیں ہے. ہاں امتثال امر میں اللہ کی تقدیر کے تابع رہتے ہوئے تدبیر کو اختیار کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ اس تدبیر کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی. اب وہ تدبیریں اختیار کی گئیں، لیکن کامل بھروسہ اور کامل توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ وہ خلافت احمدیہ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، زندہ اور تازہ اور جوان اور ہمیشہ مہکنے والے عطر کی خوشبو سے معطر رکھتے ہوئے اس شجرہ طیبہ کی صورت میں اس کو ہمیشہ زندہ اور قائم رکھے گا، جس کے متعلق وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں گہری تر رکھتا ہے زمین میں، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو اخاڑ کر پھینک نہیں سکتی. یہ شجرہ خبیثہ نہیں ہے کہ جس کی چاہے جس کے دل میں آئے وہ اٹھا کر اس کو پھیر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دے. کوئی آندھی، کوئی ہوا اس کو اپنے مقام سے چلا نہیں سکے گی. اور شاخیں آسمان سے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہیں. اور ایسا درخت نوبہار ہے، ایسا عجیب ہے یہ درخت
کہ ہمیشہ نوبہار رہتا ہے، کبھی سوا کا منہ نہیں دیکھتا. سوچی اکلا من کل این، ہر وقت ہر آن اپنے رب سے پھل پاتا چلا جاتا ہے. اس پر کوئی سوا کا وقت نہیں آتا اور اللہ کے حکم سے پھل پاتا ہے. اس میں نفس کی کوئی نیونی شامل نہیں ہوتی. یہ نظارہ تھا جس کو جماعت احمدیہ نے پچھلے ایک دو دن کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دلوں سے محسوس کیا، اور اس نظارے کو دیکھ کے روحیں سجدہ ریز رہی خدا کے حضور، اور ہم کے ترانے گاتی رہی. بس دکھ بھی ساتھ تھا اور حمد و شکر بھی ساتھ تھا، اور اکٹھے چلتے رہیں گے بہت دیر تک. لیکن حمد اور شکر کا پہلو ایک ابدی پہلو ہے، وہ ایک لازوال پہلو ہے. وہ کسی شخص کے ساتھ وابستہ نہیں، نہ پہلے کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ تھا، نہ میرے ساتھ ہے، نہ آئندہ کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ ہے. وہ منصب خلافت کے ساتھ وابستہ ہے. وہ پہلو ہے